وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں کوئی انسان خود نہیں آیا اور نہ ہی وہ خود مرتا ہے. هو الذی خلقکم، وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے. ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے. ثم یحییکم، پھر وہی اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے. اللہ کی سب سے پہلی صفت جو نظر آتی ہے وہ خالق ہونا ہے. بلا وہو الخلاق العلیم، بے شک زبردست پیدا کرنے والا. خالق وہ ہوتا ہے جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے. صانع صنع اللہ وہ ہوتا ہے جو میٹیریل سے چیز بنائے. یہ لوہے سے راڈ بنا دیا، یہ چمڑے سے کرسی بنا دی، دھاگے سے کپڑا بنا دیا. صانع. اور خالق کون ہوتا ہے؟ جو بغیر لوہے کے لوہا بنا دے. پانی کا قطرہ نہیں تھا، پانی بنایا. آسمان کا ذرہ نہیں تھا، آسمان بنایا. زمین کا ذرہ نہیں تھا، زمین کو بنایا. پہاڑ نہیں تھے، پہاڑوں کو بنایا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ اپنے خالق ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ تیرا اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، آسمان کو بلند کیا، اس کی چھت کو مضبوط کیا، اس کو برابر کیا، لیول کیا. پھر زمین کو بچھایا، پہاڑ لگائے، پانی ڈالا، گھاس نکالا، چارہ نکالا، اور پھر تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. After reciting a verse from the Quran Kareem and presenting two hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, our honorable guest commences his address by saying, no human has arrived on Mother Earth by his or her choice. Allah created us, ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, then Allah will cause our death, then Allah will revive us, and ultimately to Allah we return. Allah says, nay, huwa al-khallaqul alim. Allah is the absolute creator, the mighty being. When we look around us, we see, we marvel, and we admire at this magnificent attribute and quality of Allah subhanahu wa ta'ala being the creator. Now, there is a fine line between a creator and a maker. A creator is that being who brings into existence something or someone from nothing. No raw materials, no resources. So there was no sky and Allah created the sky. There was no earth and Allah created the earth.
While a maker and a designer is one who objectively uses resources, uses raw materials, and then he creates. So Allah poses the question, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا? Is your creation more challenging than the sky? Allah elevated it. And then Allah brought about night, and then Allah spread the day, and then Allah created fodder which is provisions for you and for your animals. So the thing that we need to reflect over is the fact that Allah is the absolute creator. He brought into existence the skies from nothing, the earth from nothing, the mountains from nothing. Man can be called at its best a maker, but not a creator. ان فی خلق السماوات والارض، اللہ خالق ہے، تو اپنے خالق ہونے کو سمجھا رہا ہے کہ تجھے بھی پیدا کیا ہے، اور یہ کائنات کہاں سے آئی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان میں غور کرو، صرف رینڈ کے پیچھے نہ بھاگتے رہو، بلکہ زمین آسمان میں غور کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، دن کا آنا رات کا آنا، دن کا جانا رات کا جانا، اس میں غور کرو۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، تمہارے ساتھ سمندر ہے اتنا بڑا، اس میں جہازوں کا چلنا اور یہاں سے چلتے چلتے امریکہ پہنچ جانا۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے اللہ کا پانی اتارنا۔ وبث فیہا فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور زمین کو زندہ کر دینا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اس میں زندگی کو پروان چڑھا دینا۔ بتصریف الریاح، اور موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا تیز چلنا۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، ہواؤں کا تیز چلنا۔ ریحا صرصرا فی ایام نحسات، کبھی رحمت کی ہوا کبھی عذاب کی ہوا بن کے چلنا۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا آ کے کھڑے ہو جانا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، اپنی عقل کو استعمال کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ تم اگر تھوڑی سی بھی فکر اور سوچ کو استعمال کرو گے تو تمہیں چپے چپے میں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تمہیں اپنا آپ بتائے گا کہ تیرا اللہ ہے۔ یہ ٹیبل ماؤنٹین بتاتی ہے کہ اللہ ہے، یہ اس کے ساتھ اٹلانٹک اوشن بتاتا ہے کہ اللہ ہے، انڈین اوشن بتاتا ہے کہ اللہ ہے، بارش کا برسنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہواؤں کا چلنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج کا ایک نظام کے تحت چلنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کا گھٹنا بڑھنا اور ڈوبنا ابھرنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چاند اور سورج میں ٹکر نہیں، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ ولللیل سابق النہار، دن رات میں ٹکراؤ نہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ والنجم اذا ہوا وبالنجم هم يهتدون والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ آسمان میں ستاروں کا چمکنا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان میں بادلوں کا کھڑا ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، میٹھے پانی کی نہریں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ وھذا ملح اجاج، کڑوا پانی بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ ومن کل تأکلون لحما طریا، کڑوے پانی سے بھی مچھلی نکال کے کھاتے ہو اور میٹھے پانی سے بھی نکال کے کھاتے ہو، یہ بتلاتا ہے سب کچھ کہ اللہ ہے۔ وَتَسْتَخْرَجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم موتی نکالتے ہو، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ مَا كَانَ لَكُمْ مَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا، یہ درخت بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ، پھلوں کا، درختوں پہ پھلوں کو دیکھو، ان کا پکنا دیکھو، ان کے ذائقے دیکھو، ان کی خوشبو دیکھو، ان کی رنگت دیکھو۔
تم پیکنگ دیکھو، انار کی پیکنگ دیکھو، دانہ دانہ دیکھو، اس کا جڑنا دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، اس کا روپ دیکھو، اوپر چھلکا دیکھو، نکلتا کس باریک سی ٹہنی سے ہے، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم الحق، کہ تمہارا اللہ ہے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا برسنا، زمین کا بچھنا، والارض بعد ذلك دحاها والارض وما طحاها والارض فرشناها فنعم الماہدون، یہ زمین کا بچھنا، زمین کا فرش، سمندروں کی موجیں اور لہریں، انسان کا بننا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم مٹی سے نکلے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ایک گندے پانی میں بدلے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًا، پھر ایک چھوٹے سے جوں کی کیڑے کی شکل میں بدلے، ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ایک لوتھڑے کی شکل میں بدلے، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں اللہ نے ہڈیوں کو پیدا کیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ نے اس کے اوپر گوشت کو چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فی ظلمات ثلاث یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ پھر اس خوبصورت چہرے کو اور ان آنکھوں کو اور ان کانوں کو اور اس ناک کو اور ان ہونٹوں کو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ اسے ایک شکل نصیب فرماتا ہے، ثم اذا شاء ثم اماتہ فاخبرہ، پھر موت دیتا ہے، پھر قبر میں ڈالتا ہے، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اٹھائے گا، یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے آج تو اکڑ کے چلتا ہے، وہ دن یاد کر جب میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمت الرحم، اور تجھے ماں کے پیٹ کے اندر میں نے پردوں میں لپیٹا تاکہ ماں کے پیٹ کی گندگیوں سے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے، وحولت وجہک الی ظہرہا لئلا تضرک رائحۃ الطعام، اور تیرے جسم کو الگ کر دیا، ماں کے پیٹ کے پیشاب پخانے کو الگ کر دیا تاکہ تجھے ماں کے پیٹ کے پیشاب پخانے سے تکلیف نہ ہو اور تم پریشان نہ ہو، وجعلت وعلمتک الجلوس فی بطن امک، اور میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں کھیلنا، بیٹھنا، اٹھنا اور کودنا سکھایا، فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی اور ہے جو تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر سکے؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلتی گئی، تیرے ناخن بنے، تیری آنکھیں بنی، تیرے ہونٹ بنے، تیرے کان بنے، تیری انگلیاں بنی، تیری ہڈیاں بنی، تیرے جوڑ بنے، تیرا دل دھڑکا، تیرا خون چلا، تیری رگیں کھلیں، تیری آنتیں چلیں، تیرا معدہ چلا، تیرا جگر چلا، تیرا دماغ چلا، تیرا دل چلا، تیرے جسم کی ایک ایک بوٹی کو میں نے پھڑکایا اور زندہ کیا، متحرک کیا، اور تیرے لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر صرف تیرے میں نہیں چل رہی تھی، تیرے ساتھ کروڑوں بچے ماؤں کے پیٹ میں تھے، اور کروڑوں بچے جانور مادہ کے پیٹ میں تھے، اور کروڑوں بچے انڈے کے پیٹ میں تھے، میں نے ان سب کو سنبھالتے ہوئے تجھ سے اپنی نظر کو نہیں ہٹایا، تجھ سے غافل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، کوئی ایک طارق جمیل تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں، اور ایک کوئی سلمان ملا تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں، کروڑوں بچے بن رہے ہیں، اور جانوروں کے پیٹ میں، مادہ کے پیٹ میں، انڈوں کے پیٹ میں، کتنی مادہ کے پیٹ میں کیا کچھ بنوا، یعلم ما فی الارحام، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، اور سب پر نظر رکھتا ہے، کسی کی آنکھیں بنا رہا ہے، کسی کے کان بنا رہا ہے، کسی کے ہاتھ بنا رہا ہے، کسی کے ناخن بنا رہا ہے، سبحان اللہ، ایک وقت میں سب اندھیروں میں، جانوروں کے الگ، انسانوں کے الگ، جنات کے الگ، چوہے کے الگ، سانپ کے الگ، ہرن کے الگ، شیر کے الگ، ہاتھی کے الگ، سبحان اللہ، کیا خالق ہے، کیا خالق ہے، کیا مالک ہے۔ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرے ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہوا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتہ آیا، ثم السبیل یسرا،
جس نے پر مارا، فَأَخْرَجَكَ عَلَى رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ، تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا اپنے پروں کے اوپر، دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر لے رہی ہے اور تیرے رب کی خبر ہے کہ فرشتہ تجھے پروں پہ باہر لا رہا ہے۔ فَأَخْرَجَكَ عَلَى رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ، تجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، پروں کے اوپر نکالا۔ تیرا حال کیا تھا؟ لَا لَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ، تیرے دانت نہیں تھے کاٹ سکے، وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ، تیرا ہاتھ نہیں تھا پکڑ سکے، وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں کہ چل سکے۔ جب تو ایسا تھا کہ چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، أدرت لك عرقين رقيقين من ثدي أمك ينبعان لك لبنا خالصا دافعا في الشتاء وباردا في الصيف فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟ جب تیری ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں تو آیا اور تو اتنا بے بس تھا، آج تو تکبر میں فرعون بنتا ہے اور مال کے نشے میں کبھی زنا کرتا ہے، کبھی شرابیں بیچتا ہے، کبھی جوئے کھیلتا ہے، کبھی نمازیں چھوڑتا ہے، کبھی ہیرا پھیری کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ وہ دن یاد کر جب تو بے بس تھا اور ماں کی گود میں تھا تو تیرے رب نے ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے تمہیں نکال کے دیے، جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے۔ اسی رب کو آج بھول گئے ہو جس نے ماں کی چھاتی سے تمہارے لیے دودھ کے چشمے نکالے تھے۔ آج اس رب کو کہتے ہو کہ جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے، شراب نہ بیچیں تو کام کیسے چلے، ہیرا پھیری نہ کریں تو کام کیسے چلے۔ کیا تیرا رب سو گیا ہے یا غافل ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ یہ پاک پروردگار ہے میرا رب، آپ کا کل کائنات کا رب، مجھے آپ کو بنانے کی کہانی سنا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیسے بنایا۔ سبحان اللہ، اتنے لمبے چوڑے سسٹم کے بعد صرف اس لیے بنایا کہ رینڈ کماندے کماندے ویلے ہو جاؤ، چپ کر کے جا کے قبریں پہ جاؤ۔ ہاں، کیا کہتا ہے؟ اَدَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْن، میں ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالتا ہوں، يُنْبِعَانِ لَكَ لَبَنًا خَالِصًا، جو تجھے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ پہلے بھی تو ماں کھانا کھاتی تھی، دودھ نہیں بنتا تھا، تیرے آنے کے بعد دودھ بننا کیوں شروع ہو گیا؟ یہ کہاں سے سسٹم آن ہوا؟ اور جب تیرے دانت نکل آئے تو وہ سسٹم آف ہو گیا۔ یہ آن آف کا بٹن کس کے پاس؟ تو جو رب تجھے ماں کے پیٹ میں نہیں بھولا، ماں کی جھولی میں نہیں بھولا، سب سے آسان ترین تیرا رزق اس نے ماں کی جھولی میں، ماں کی چھاتی میں ڈالا۔ اب تو دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ روٹی کی تھکا بھی ہے؟ فَلَمَّا تَرَارَعْتَ لَمْ أَزَلْ أُدَبِّرْ فِيكَ تَدْبِيرًا حَتَّى أَنفَذْتُ إِرَادَتِي فِيكَ، میری تدبیر چلی تجھے ایک گندے پانی سے بناتے 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 سَوَّاكَ رَجُلًا، تمہیں انسان بنایا۔ یا آئے ہائے ہائے، کیا آیت ہے! یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا۔ کیا خوبصورت انداز میں میرا رب میری آپ کی کہانی سنا رہا ہے کہ تم ذرا قرآن تو پڑھو، کدی پڑھتا لیا کرو ویلے ہوتے، تم قرآن تو پڑھو جس سے تمہیں رہنمائی ملنی ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں کس انداز میں بنایا۔
ساری کائنات کی چکی کو حرکت دی، پھر تیرا وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن آگے اللہ کا گلہ سنو، یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا، آگے ہم نے کیا کیا؟ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدُكَ وَاشْتَدَّ أَزْرُكَ، جب تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑیں اور تو مست ہو کے چلا اور تو متکبر ہو کے چلا اور تیرے بازو مضبوط ہوئے، تیری چھاتی مضبوط ہوئی، تیری کمر مضبوط ہوئی، تو اب تیرا رب کہتا ہے مجھے انتظار ہوا کہ میں نے اسے گندے پانی سے یہاں تک پہنچایا، اب یہ میرے آگے سر جھکائے گا، میری نماز پڑھے گا، میرا قرآن پڑھے گا، جس چیز کو کہا ہے کرے گا، جس کو چھوڑنے کو کہا ہے چھوڑے گا، یہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، نکاح کرے گا، زنا نہیں کرے گا، یہ حلال پیے گا، شراب نہیں پیے گا، یہ حلال کمائے گا، حرام نہیں کمائے گا، یہ صحیح کرے گا، غلط نہیں کرے گا۔ میری آس لگ گئی کہ میں نے جو یہ کیا تو نے یہ کرنا ہے، لیکن تو نے کیا کیا؟ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدُكَ وَاشْتَدَّ أَزْرُكَ بارزتنی بالمعاصی یا عبد سوء، ارے نافرمان انسان، تو میرا ہی دشمن بن گیا، میری دی جوانی کو میرے خلاف، میں نے آنکھیں دیں میرے خلاف چلائیں، کان دیے میرے خلاف استعمال کیے، طاقت دی میرے خلاف استعمال کیا، رزق پیسہ دولت دی میرے خلاف استعمال کیا، جسم دیا میرے خلاف استعمال کیا، بارزتنی بالمعاصی یا عبد سوء، ارے برے انسان تو مجھے ہی للکارنے لگا، اپے ویکھی جیسی ہے پنجابی آدھے اپے ویکھی جیسی، تو مجھے ہی للکارنے لگا، اللہ اپے بخشے سی، اللہ اپے بخشے سی۔ پھر تو حسین اور یزید کی لڑائی مفت کی تھی، کیوں میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا دیا؟ آسان ہوتا ہے نسل کٹوانا، نسل کٹوانا آسان ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے نسل کٹ رہی ہو اور ایک بول پہ سب کچھ بچ جائے، ایک بول پہ ہر شے بچ جائے اور پھر ہر شے قربان کر دینا، کیوں کیا یہ کربلاؤں کا جھگڑا کیوں ہوا؟ کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف شیطان ہے، اللہ کو پاتے ہو تو سب کچھ جاتا ہے، کہ جانے دو، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ ابن آدم کی اولاد، تو کیپ ٹاؤن میں رہ یا مدینے میں رہ یا پاکستان میں رہ یا ہندوستان میں رہ، میری طلب میں آ، مجھے ڈھونڈ، میری طلب میں آ، اگر میں ملا سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ ملا، اور میں مل گیا تو تیرے سارے دکھ درد دور، اور میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ یہ کربلاؤں کا فلسفہ ہے کہ میرے نبی کے نواسے نے اللہ کو پایا، سب کچھ کھو دیا، قیامت تک اس کے لیے نوحے پڑے جائیں گے اور قیامت تک عزت کا تاج اس کے سر پہ سجایا جائے گا۔ یزید اور اس کے یزیدیوں نے دنیا کو لیا، اللہ کو چھوڑا، قیامت تک کے لیے لعنت 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 ان کے لیے مقدر کر دی گئی، دنیا میں الگ آخرت میں الگ۔ میرے بھائیوں، میرے اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا، یہ معراج زندگی ہے۔ اللہ مل جائے، اللہ مل جائے، ورضوان من اللہ اکبر واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ سب یہ میری منزل ہے، یہ میری منزل ہے۔ یہ میری منزل نہیں ہے کہ میرے پاس رینڈ اکٹھے ہو جائیں اور مجھے پاسپورٹ مل جائے ساؤتھ افریقہ کا۔ میری منزل یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جب میرے جانے کا وقت ہو تو وہ مجھ سے راضی ہو۔ موت زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے، اور موت زندگی کا سب سے خوفناک پیغام ہے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدُكَ بَارَزْتَنِي بِالْمَعَاصِي، جب تو طاقتور ہوا، جوان ہوا تو مجھ سے لڑنے لگ گیا، میری نافرمانی پہ اتر آیا۔ ہَكَذَا جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ، سبحان اللہ، کیا نیکی کرنے والے کا یہی، نیکی کرنے والے کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے؟ اب اگلی سننا، سبحان اللہ،
مع ذلک تیرے اس سب کے باوجود جو تو کر رہا ہے دن میں رات میں، ان سألتنی اعطیتک، تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی نافرمانی کرو گھر سے نکال دیں گے، آق نامہ اخباروں میں چھاپ دیں گے، اور میرا اللہ کہہ رہا مع ذلک ساری زندگی کی تیری نافرمانیوں کے باوجود ان سألتنی اعطیتک، تو معافی مانگتا ہے، تو مانگتا ہے میں تیری جھولی بھرتا ہوں، وَإِنِ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، اور تو معافی مانگتا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو چیز آئی یا گئی عارضی ہے، اللہ ملا تو ہمیشہ کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کتنا زیادہ بیان کرے، کیسے بیان کرے، کس طرح بیان کیا ہے میرے اللہ نے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، ساری زمین فل کر دے، سمندروں کو بھر دے، پہاڑوں کو چھپا دے اپنے گناہوں میں، پھر اپنے گناہوں کو اٹھا کے لے جا، سورج چاند ستاروں کو بھر دے، سیاروں کو بھر دے، پھر اتنے گناہ کر کے میرے آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، میرے رب کی قسم فرشتے بھی کافر ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے مسلمان اور پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں، جنات کافر ہو جائیں، اور یہ سب مل کر قیامت تک کی زندگی پا کے گناہ کریں اور فرما برداری کا ایک کام نہ کریں، تو بھی ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے۔ لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ، ایک مرد ایک عورت، کیپ ٹاؤن کی ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ یہاں سے اٹھائے اور آسمان کی چھت، لو بلغت ذنوبک عنان السماء،